حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے امت کا تعلق دو طرح کا ہے۔ نمبر ایک، پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں، نمبر دو، پیغمبر علیہ السلام کی غیر موجودگی میں۔ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں امت اور نبوت کا ایک تعلق ہے، توجہ۔ حضور علیہ السلام کی غیر موجودگی میں امت اور نبوت کا ایک تعلق ہے۔ موجودگی کا تعلق کیا ہے، غیر موجودگی کا تعلق کیا ہے؟ آؤ قرآن کریم پڑھ رہا ہوں۔ سورت نمبر 4، سورت نساء، آیت نمبر 64، 64، 60 اور 4 اوپر، 70 سے 6 کم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ انگلیوں پہ گن لینا، میں آیت بھی پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ 5 باتیں، 4 ان میں سے پہلی بات اللہ رب العزت اپنی فرماتے ہیں، ان میں سے آخری بات بھی اللہ اپنی فرماتے ہیں، درمیان میں 3 باتوں میں 2 ہماری کرتے ہیں اور 1 رسول اللہ کی گفتگو کرتے ہیں۔ گویا کیا بنا؟ 5 باتوں میں 2 باتیں اللہ کی، 1 بات رسول اللہ کی اور 2 کام امت کے ہیں۔ پہلی بات اللہ کی، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں جو انبیاء کو بھیجتا ہوں یہ میں اپنے حکم سے بھیجتا ہوں، تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو امت کی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہ گار آدمی سے غلطی ہو جائے تو پیغمبر کی خدمت میں آ جائے۔ نمبر 3 پوائنٹ پر امت کے لیے دوسرا حکم، پوائنٹ نمبر 3، فاستغفر اللہ، اپنے گناہ کی اللہ سے معافی کو طلب کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ 4 پوائنٹ جو پیغمبر کے لیے، واستغفر لہم الرسول، جب گناہ گار حضور کے پاس آئے خود بھی معافی مانگے، کس سے؟ اللہ سے۔ ہو گیا چوتھا کام پیغمبر کا، پیغمبر اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کر دے، اللہ اسے معاف کر دے۔ نمبر 5 جو اللہ کا کام ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، رب پچھلے گناہ بخشے گا، آئندہ زندگی پر رحمت کرے گا۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 5۔ توجہ رکھنا، اس آیت کریمہ نے بہت سے مسئلے حل کیے ہیں اور امت اور نبوت کے تعلق کو واضح فرمایا ہے۔ کیوں؟ جب امت نبی پر ایمان لائے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ امت کا نبوت سے رشتہ ٹوٹ جائے۔ کیوں؟ جب ہماری اس لائٹ کا پیچھے ہیڈ کوارٹر سے، وہ وابڈا ہو یا یو پی ایس ہو، تعلق ٹوٹ جائے گا، لائٹ رہے گی؟ بولیے، نہیں رہے گی۔ ہمارے آج جہاں سروس آپ کی کمزور ہے، اس کا اپنے بوسٹر اور ہیڈ کوارٹر سے رابطہ ٹوٹا ہے تو کال ہو سک رہی ہے؟ نہیں ہو سک رہی۔ یاد رکھیں، ایمان کا بھی ہیڈ کوارٹر ہے، وہ ہے ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر امتی کا پیغمبر کی ذات ایمانی ہیڈ کوارٹر سے تعلق ٹوٹے گا تو ایمان میں خلل آئے گا، مومن نہیں رہے گا۔ اسی لیے مومن کا، امتی کا، مسلمان کا، ایماندار کا حضور علیہ السلام سے تعلق رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نبی کو، ہم نبی کو بھیجتے ہیں، کیوں؟ مِن رسول، کسی رسول کو۔ ایک ہوتا ہے ملر رسول، خاص رسول، معرفہ نہیں، نکرہ کی بات کی ہے۔ مِن رسول، کسی رسول کو، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کی بات کو مانو گے ورنہ آپ اللہ کے منکر ٹھہرو گے۔ میں رک کر ایک بات سمجھاتا ہوں، اس سے پتہ چلا پیغمبر کی بات کو مانو گے تو پیغمبر کی بات قرآن ہے یا حدیث ہے؟ بولیے، حدیث ہے۔ تو قرآن تو ماننا ہے، وہ تو اللہ کی بات ہے، اس پہ تو دوسری رائے نہیں ہے، لیکن نبی کی حدیث کو ٹھکرانا نہیں ہے، اسے بھی ماننا ہے۔ ثبوت میں اس پر مر رسول، کسی رسول کی ہے نا، تو میں ایک رسول کی بات لاتا ہوں۔ فرعون کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نعرہ اگرچہ نہ لگاؤ، میں نعرے نہیں لگواتا، لیکن مجھے میرے سوال کا جواب دینا تاکہ مجھے پتہ چلے میں زندہ مجمع سے گفتگو کر رہا ہوں۔ توجہ، بارش کے باوجود شدید آپ کے اتنا بڑا مجمع آ جانا یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ خالص اللہ کا فضل ہے۔ ابھی مولانا دل چھوٹا کر رہے تھے کہ لوگ تھوڑے آئے ہیں، میں نے کہا نہیں، اللہ کے لیے کیا ہے نا
تو تھوڑے بھی ٹھیک ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا تو بڑا مجمع بھی غلط ہے پھر۔ یہ ابھی راستے میں ہماری بات ہوئی ہے، اس لیے توجہ رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے گفتگو کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے اور اسے فرماتے تھے کہ اپنی الوہیت کا دعویٰ چھوڑ دے، وہ نہیں مانتا تھا۔ آخر کار کیا ہوا؟ فرعون نے گھوڑے دوڑائے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، اس کی قوم کی گرفتار کے لیے۔ قبطی آئے، یہ لوگ سبتی تھے قوم کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر دریا پار کر گئے۔ جب انہیں دریا پار کیے تو راستے بنے ہوئے تھے۔ فرعون جب ان راستوں پر پہنچا، روایات میں ہے فرعون جس گھوڑے پر بیٹھا تھا نا، اس کے دل میں خیال آیا، ایک لمحے کے لیے چھوٹا سا ایک دائیا پیدا ہوا، کوئی یقین نہیں تھا، ایسے خیال آیا، میں تو سمجھتا تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کو تو سمندر نے راستہ دیا، آج تک ایسے نہیں ہوا۔ فرعون کی 500 سال عمر اتنی تھی کہ اس کو سر کا درد بھی نہیں پڑا تھا، کوئی عام تجربہ کار نہیں تھا۔ آج 50 سال کا بندہ کہتے ہیں میں نے دن رات دیکھے ہیں، جس نے 500 سال دیکھے تھے اس کا تجربہ کتنا ہوگا؟ اس نے اپنے گھوڑے کی لگامیں آہستہ کی، ساتھ حامان تھا اس کا وزیر۔ کہتے ہیں نا بادشاہ کہیں ڈوبنے لگتے ہیں تو وزیر زیادہ ڈبا دیتا ہے، آج کل بھی کئی وزیر ایسے ہیں جو زیادہ ڈبا رہے ہیں۔ میرا عنوان نہیں ورنہ میں اس پہ بات کرتا، توجہ۔ تو حامان نے کیا کیا؟ حامان نے کہا سائیں تسی ہولے ہو گئے ہو، خیر ہے کی گل ہے، آپ کیوں ایسا ہو گئے ہو؟ اس نے کہا دیکھو یہ کیا بات ہے، وہ راستے صحیح کمال کرتے ہو، تواڈے واسطے بڑے نے، کمال کرتے ہو، آپ کے لیے بنے، ڈالیں گھوڑا اندر۔ اس نے گھوڑا اندر ڈالنا تھا، فغشیہم من الیم ما غشیہم، قرآن کہتے ہیں وہ ڈوب گیا اور مر گیا اور ذلیل ہو گیا۔ میں قصہ نہیں سنا رہا، میں ایک موتی نکال رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ فرعون ڈوبا، غرق ہوا، مر گیا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء کو سنتے رہتے ہیں، کتب پڑھتے رہتے ہیں، ایک سوال کا مجھے جواب دینا، علماء نہ دیں، عوام مجھے جواب دے۔ جب فرعون مر کر غرق ہو گیا تھا، ابھی اللہ کی کتاب تورات اتری تھی یا نہیں اتری تھی؟ بولیے، نہیں اتری تھی۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، کوہ طور پہ گئے، 40 راتوں کا اعتکاف کیا، پھر جا کر اتری نا، ابھی تو کوہ طور پہ پہنچے نہیں تھے، تورات کیسے اترتی؟ تو جب اللہ کی کتاب تورات نہیں اتری تھی، فرعون غرق کیوں ہوا تھا؟ اس نے تو ابھی رب کی بات کی نافرمانی نہیں کی تھی نا، رب کی بات تھی، تورات تھی، تورات 300 الواح میں سے ایک لوح بھی نہیں اترا تھا، تو فرعون کیوں غرق ہوا؟ وہ کافر کیوں بنا؟ وہ مشرک کیوں بنا؟ وہ سرکش کیوں بنا؟ وہ غرق کیوں ہوا؟ ایک ہی وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ کس وجہ سے فرعون غرق ہوا؟ ایک ہی وجہ، کیا تھی؟ حدیث موسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلا پیغمبر کے وقت کے نبی کی بات اتنی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر کوئی انکار کرے تو اللہ اسے فرعون بنا دے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں میں کسی رسول کو بھیجوں، میرا حکم ہے اس کی بات مانو، تو حدیث پاک کے ماننے کا حکم اللہ فرما رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ پہلی بات۔ دوسری بات پہ آئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہگار بندہ، گناہگار سے مراد غلطیاں کی، گناہ کیے، خطا کیے، اللہ پاک کی نافرمانیاں کی، اپنے نامہ اعمال کو کالا کر لیا، اب چاہتا ہے میں نامہ اعمال سفید کر لوں۔ توجہ رکھنا، مجھے دیکھیں، بچوں کا کام ہے بولنا، چھوڑیں ان کے۔ بیٹا آپ تھوڑا سا خاموش ہو جاؤ، یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں نا غصہ نہ کریں، پیار سے بچوں کو کہیں، غصہ کرو گے کل مسجد نہیں آئیں گے۔ یاد رکھنا بچے مسجد آئیں نا غصہ نہ کیا کریں۔ ہم جو صوفی بنتے ہیں نا، وہ مسجد کے آگے شور کر دے اللہ کے گھر، وہ اللہ کے حکم کا پابند نہیں ہے، بچہ ہے، یوں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کبھی سنے حضور علیہ السلام سجدے پہ ہوں اور حضرت حسن حسین آ جائیں اور صحابہ کہیں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ حضور سجدے میں؟ کبھی سنے؟ بلکہ اللہ کے رسول نماز میں انہیں کہاں بٹھا دیتے تھے؟ کندھوں پر۔ کون کہتے ہیں بچوں کو مسجد آنے سے روکنا چاہیے؟ نہیں روکنا چاہیے، یاد رکھنا، پیار سے سمجھانا چاہیے۔ وہ یہ جو شور کرتے ہیں نا، آج شور کرے گا نا، کل تم گھر میں گشت کر کر کے تھک جاؤ گے، وہ نماز پڑھنے نہیں آئے گا پھر، اس لیے شروع سے پیار دیں۔ اب وہ گناہ کر کر کے بندہ اپنے نامہ اعمال کو کالا کر چکا ہے اور چاہتا ہے کہ میرا نامہ اعمال سفید ہو جائے، مجھے وائٹ لسٹ میں ڈال دیا جائے اور اللہ مجھے معافی دے دے،
تو اللہ پاک اسے طریقہ سکھا رہے ہیں حضور پاک کے دور کا. نمبر 1 جاؤک، تو نبی کے پاس آ جا. کیوں؟ حضور علیہ السلام مدینہ طاہر میں موجود ہے، مدینہ منورہ میں موجود ہے، تو حضور کے پاس آ. جاؤک، اللہ میں آ گیا. اب کیا کرے؟ فرمایا فاستغفر اللہ، اللہ سے کہے میرے مولا میں تیرا بندہ شیطان کے بہکاوے میں غلطی کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا، خطا کر بیٹھا، اب دل مان گیا اللہ میں نے غلطی کر کی، تیری حکم کو توڑا ہے، اللہ معاف کر دے. فاستغفر اللہ، استغفار یہ عربی زبان میں صرف کے اندر باب استفعال ہے اور یہ طلب کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرو. دو کم جب یہ ہو جائے اور تو بیٹھا ہی حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں حضور کے سامنے، خصوصی پیکیج ہے تجھے، اس امت میں ریلیف ملا ہے اور تو حضور کے سامنے بیٹھے، اب کیا کرے گا؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. حضور علیہ السلام بھی تو سخی ہے نا، آپ علیہ السلام نے بھی تو سخاوت کی انتہا فرمائی ہے نا. تیرا پیغمبر، وقت کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ، یہ الف لام حضور کی ذات کے لیے، یہ معرفہ ہے. رسول اللہ پھر ایک کام کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ جب تو حضور کے پاس بھی آ چکا، معافی بھی مانگ چکا، اب حضور ہاتھ اٹھائیں گے. اللہ اکبر. یہ وہ ہاتھ ہے جو رسول اللہ کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے، یا رسول اللہ سب باتیں میری پوری ہو گئیں، لیکن گھر سے جب آپ کے ہاں نکلتا ہوں نا دین پڑھنے کے لیے، اماں دین نہیں مانتی، میری ماں آپ کے مذہب کو نہیں مانتی، اور میں نہیں چاہتا کہ جو میری ماں مجھے پیار کر کے بچپن میں پال پوس کے بڑا کر رہی ہے یہ جہنم کی آگ میں جلے. یا رسول اللہ اس کے لیے دعا فرما دیں. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا، میرے مولا ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان دے دے، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو کلمہ دے دے، اسلام دے دے. ابو ہریرہ کو فرمایا گھر جاؤ. حضرت ابو ہریرہ ابھی گھر بعد میں گئے ہیں، ہدایت پہلے پہنچ چکی تھی. اور جب یہ گھر گئے نا، وہ غسل کر کے ماں غسل خانے سے نکلی تھی، اس کے بالوں سے پانی کی قطرے ٹپک رہے تھے. بیٹا جس نبی کا کلمہ پڑھ کے تو مومن ہوا ہے، مجھے اس کا کلمہ پڑھا دے. یہ وہ ہاتھ ہے. تو کہا جب تم بھی معافی مانگ چکو، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو گے یا رسول اللہ میرے لیے معافی کی درخواست کریں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پیغمبر علیہ السلام بھی تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. اور جب ہاتھ اٹھائیں گے، حضور کے ہاتھ اٹھیں گے، میرے مولا میرا یہ امتی غلطی قبول کر چکا، میرا امتی گناہ قبول کر چکا، اور تیرے دربار کا وعدہ ہے کہ جہاں گناہ قبول کرنے والے کو معافی ملتی ہے. دنیا کے دربار میں تو گناہ سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نا، اللہ کے دربار میں جھوٹ نہیں ہے. یہاں مانو، اقرار کرو، اللہ معاف فرماتے ہیں. اللہ یہ آج معافی مانگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا الہی عبدک العاصی عطاکا مقرب بالذنوب وقد دعاکا. امام روم رحمہ اللہ جب خانہ کعبہ جاتے تو کہتے میرے مولا تو نے اپنے گناہگار بندے کو پیدا کر لیا تو میں گناہگار آج تیری دربار میں آیا ہوں. کیوں گناہگار آئے اس کے پاس جس کا گناہ کر چکا؟ کیوں آیا؟ مجھے تو نہیں آنا چاہیے تھا، منہ نہیں دکھانا چاہیے تھا، نہیں میں آیا ہوں. کیوں؟ مقرم بالذنوب وقد دعاکا، تو نے وعدہ کیا ہے گناہ مان لے، توبہ کر، میں تجھے بلا کر معافی دوں گا. آپ خانہ کعبہ جائیں نا، خانہ کعبہ پر یہ عبارت آیت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے جس میں خانہ کعبہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نام اعمال کو کالا کر لیا، اور جب وہ اللہ کے دربار میں آئیں گے معافی مانگنے کے لیے تو اللہ پاک ان کی معافی کو قبول کر کے ان کے اوپر رحمت برسائیں گے. تو کہا پھر حضور علیہ السلام تیرے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، رب سے معافی مانگیں گے. تو جب حضور نے معافی مانگ لی پھر اللہ تیرے اوپر کیا کرے گا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ. دو باتیں، تواب مفعول اول، رحیم مفعول ثانی کے زمرے میں ہے. دو باتیں، دو آبجیکٹ سینٹنس اس میں موجود ہیں. لَوَجَدُ اللَّهَ، یہ بات یقین کر لینا کہ جب تو اللہ کے دربار میں آئے گا اس دعائے نبوی کے بعد، اس سفارش محمدیہ کے بعد، تواب، رب تجھے سرٹیفکیٹ دے گا، پچھلا گناہ ختم،
اللہ میں تو گناہ معاف کرا چکا، آگے کیا ہوگا؟ رحیمہ، اگلی زندگی پر رب رحمتیں برسائے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت نمبر 64 سورۃ نساء، 5 باتیں صحابہ کرام پر یہ آیت سامنے پڑھی گئی، وہ آتے معافی میں اپنی غلطی اللہ سے مانگتے، گناہ کی معافی، حضور علیہ السلام بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور کلین چٹ مل جاتی۔ کتنا اچھا دور تھا وہ، تو کتنا مبارک دور تھا وہ، کتنا بابرکت و باسعادت، طیب و طاہر، اطہر و منور لمحے تھے جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا